السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں حضرت ہلال بن امیہ کا ذکر کر رہا تھا، اور اس ذکر میں غزوہ تبوک کا بھی ذکر آ گیا. حضرت ہلال ان 3 پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے جو اس غزوے میں شامل نہیں ہوئے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے واپسی پر ان لوگوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کچھ سزا دی، جس پر یہ تینوں بڑے بے چین تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے استغفار اور توبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ ان 3 صحابہ کی گریہ وزاری، جن میں حضرت ہلال بھی شامل تھے، اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوئی اور ان کی معافی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. بہرحال اس بارے میں یہ بھی بیان ہوا تھا کہ صحابہ نے اس غزوے کی قربانی کے لیے، اس غزوے کی تیاری کے لیے کس قدر قربانیاں دی تھیں، اور یہ بھی ذکر تھا کہ بعض اور لوگ جن کے دلوں میں نفاق تھا اس میں شامل نہیں ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹے عذر پیش کیے. بعض نے شروع میں جانے سے انکار کیا، اور آپ نے ایسے منافقوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا. اس تسلسل میں کچھ اور باتیں ہیں جو میں سو پیش کروں گا. وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جانے کو ترجیح دے رہے تھے، ان میں ایک شخص جد بن قیس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم رومیوں سے جنگ کے لیے ہمارے ساتھ نہیں چلو گے. اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ عورتوں کی وجہ سے فتنے میں پڑ سکتا ہے، عورتیں ہیں، گھریلو ذمہ داریاں ہیں، بعض مسائل ہیں، اس لیے اسے آزمائش میں نہ ڈالا جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا اور اسے اجازت دے دی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے اور مجھے فتنہ میں نہ ڈال،
خبردار وہ فتنہ میں پڑ چکے ہیں، اور یقیناً جہنم کافروں کو ہر طرف سے گھیر لینے والی ہے۔ مدینے کے ایک یہودی کا نام سویلم تھا۔ وہ مدینے کے علاقہ جاسوم میں مقیم تھا، جس کو بیر جاسم بھی کہتے ہیں۔ یہ مدینے میں شام کی سمت ابو الحسن بن طیحان کا کنواں تھا۔ اس کا پانی بہت عمدہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پانی کو پیا اور پسند فرمایا۔ اس یہودی کا گھر منافقوں کا گھر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ منافقین وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ لوگوں کو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جانے سے روک رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر ان باتوں کے بارے میں پوچھو جو انہوں نے کہی ہیں۔ اگر وہ ان سے انکار کریں تو انہیں بتا دینا کہ تم نے یہ کہا ہے، مجھے خبر پہنچی ہے۔ جب حضرت عمار وہاں پہنچے اور انہوں نے وہ سب کہا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر معذرتیں کرنے لگے۔ ان کی اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ عَفَوْا عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ کہ منافق ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی صورت نازل نہ کر دی جائے جو ان کو اسے مطلع کر دے جو ان کے دلوں میں ہے۔ تو کہہ دے کہ بے شک تم مسخر کرتے رہو۔ یہ ڈرنے کا بھی ذکر بھی مسخرانہ انداز میں کرتے ہیں۔ اللہ تو یقین ظاہر کرے گا، کر کے رہے گا جس کا تمہیں خوف ہے، اور اگر تو ان سے پوچھے تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو محض گپ شپ میں محو تھے اور کھیل رہے تھے۔ تو پوچھ کیا اللہ اور اس کے نشانات اور اس کے رسول سے تم استہزاء کر رہے تھے؟ کوئی عذر پیش نہ کرو، یقیناً تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کسی ایک گروہ سے درگزر کریں تو کسی دوسرے گروہ کو عذاب بھی دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ یقیناً مجرم ہیں۔ دوبارہ یہ حالات تھے اس وقت، کچھ جانے سے پہلے منصوبے بن رہے تھے کہ نہ جایا جائے۔ منافقین ان میں شامل تھے، یہودی ان کو ابھار رہے تھے، کچھ ویسے بہانے بناتے رہے اور بعد میں بہانے بنائے واپسی پر اصل میں خدمت میں۔ بہرحال آپ نے ان کے معاملہ اللہ پہ چھوڑا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس لوٹے اور مدینہ قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہر سفر اور ہر وادی میں تمہارے ساتھ تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب کہ وہ مدینہ میں ہیں پھر کس طرح ساتھ ہو گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ مدینہ میں ہی ہیں، مگر انہیں کسی عذر نے یا کسی مرض نے روک لیا تھا۔ یہ لوگ ایسے تھے جن کا عذر بھی جائز تھا اور ان کا مرض تھا کہ یا کوئی وجہ بن گئی جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے باوجود خواہش کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ساتھ ہی رکھا۔ تبوک سے واپسی کے سفر میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جلدی جا رہا ہوں، بس تم میں سے جو چاہے میرے ساتھ جلدی چلے اور جو چاہے ٹھہر جائے، یعنی آرام سے آیت رہے پیچھے۔
پھر راوی کہتے ہیں پھر ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہمیں مدینہ دکھائی دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طابہ ہے، یہ پاکیزہ اور خوشگوار، اور یہ احد ہے، یہ ایسا پہاڑ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے گھروں میں بہترین گھر بنو نجار کا گھر ہے، پھر بنو عبد الاشل کا گھر ہے، پھر بنو عبد الحارث بن خزرج کا گھر ہے، پھر بنو ساعدہ کا گھر، اور آپ نے انصار کے سب گھروں کو اچھا قرار دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ ہم سے ملے، ہم سے ملے، راوی بیان کر رہے ہیں، تو ابو اسید نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے گھروں کی فضیلت بیان کی اور ہمیں آخر پر رکھا ہے؟ حضرت سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے انصار کے گھروں کی فضیلت بیان کی ہے اور ہمیں آخر پر رکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تم خیر والوں میں سے ہو؟ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جب واپسی پر مدینہ کے لوگ، کیا مرد اور کیا عورتیں اور کیا بچے، مدینہ سے باہر ثنیۃ وداع کے پاس آئے، وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ ثنیۃ وداع مدینہ کے قریب ایک مقام ہے، اور مدینہ سے مکہ جانے والوں کو اس مقام تک آ کر الوداع کہا جاتا تھا، اس لیے اس کو ثنیۃ الوداع کہتے تھے۔ مورخین سیرت کے نزدیک جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے قباء کی طرف سے ہجرت کر کے جب آپ قباء کی طرف سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اس جانب بھی ثنیۃ الوداع تھی۔ حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق وہاں مدینہ کے بچوں نے آپ کا استقبال کیا، اور لڑکیاں یہ گا رہی تھیں کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، کہ 14 کی رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا اور ثنیات الوداع کی جانب سے ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے، جب تک کہ اللہ کو کوئی نہ کوئی پکارنے والا رہے گا۔ کچھ شارحین حدیث جیسے علامہ ابن حجر اسقلانی ہیں، شارح بخاری ہیں، بخاری کی شرح لکھی ہے، ان کا خیال ہے کہ ممکن ہے کہ جن اشعار کا ذکر حضرت عائشہ سے بیان کردہ روایت میں ہے جو پڑھی ہے میں نے، ان کا تعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت سے ہو، کیونکہ اس وقت ثنیۃ الوداع مقام پر لوگوں اور بچوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تھا، کیونکہ ملک شام کی جانب سے آنے والوں کا استقبال اسی جگہ سے کیا جاتا تھا۔ جب اہل مدینہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک سے واپسی کا علم ہوا تو وہ خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر اس مقام پر نکلے، جیسا کہ حضرت صائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں بھی دوسرے بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے ثنیۃ الوداع گیا تھا۔ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے اس وقت امام بہقی نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اشعار کے ذریعے استقبال کیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینہ واپس تشریف لائے تھے۔ بہرحال دونوں قسم کی آراء مورخین اور سیرت نگاروں کی موجود ہیں، یعنی بعض کے نزدیک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے وقت، اور بعض کے نزدیک غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ اشعار پڑھے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جب کسی سفر سے مدینہ واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ چنانچہ جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مدینہ میں چاشت کے وقت داخل ہوئے اور پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی۔
نماز کے بعد آپ لوگوں کے لیے مسجد میں تشریف فرما ہوئے. اس کے بعد وہیں بیٹھ گئے 2 نفل پڑھنے کے بعد. اور اس وقت وہ لوگ بھی آپ سے ملنے کے لیے آئے جو عمدن پیچھے رہ گئے تھے. وہ بغیر کسی عذر کے جو پیچھے رہنے والے تھے جان بوجھ کے، وہ آپ کے سامنے اپنا کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتے. ایسے لوگوں کی تعداد جو تھی 80 کے قریب تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذروں کی حقیقت جانتے ہوئے بھی، یہ جانتے تھے کہ یہ جو عذر کر رہے ہیں غلط عذر کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے ظاہری بیانات کو قبول فرماتے اور ان سے درگزر فرماتے رہے اور ان کی بیعت بھی لیتے رہے اور ان کے لیے استغفار بھی کرتے رہے. لیکن جیسا کہ پہلے تفصیلی ذکر ہو چکا ہے، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت کعب بن مالک نے کوئی جھوٹا عذر نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے کچھ عرصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو برداشت کیا. بڑے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ تعالیٰ سے حضور توبہ کرتے ہوئے جھکے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان بھی فرما دیا. دوسرے صحابی جن کا ذکر ہوگا وہ مرارہ بن ربیع عمری ہیں. حضرت مرارہ کے والد کا نام ربیع بن عدی تھا. ان کے والد کا نام ربیع اور ربیعہ بھی بیان کیا جاتا ہے. حضرت مرارہ بن ربیع عمری کا تعلق انصار کے قبیلے اوس کے خاندان بنو عمر بن عوف سے تھا، جبکہ ایک روایت کے مطابق ان کا تعلق بنو عمر بن عوف کے اتحادی قبیلہ قضاء سے تھا. قضاء عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے جو مدینہ سے 10 میل پر واقع وادی القرا سے آگے مدائن صالح کے مغرب میں آباد ہے. حضرت مرارہ کو غزوہ بدر میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی. امام بخاری اور صحابہ کے حالات پر مشتمل کتب میں ان کے غزوہ بدر میں شامل ہونے کا تذکرہ ملتا ہے، جبکہ ابن ہشام نے بدری صحابہ کی فہرست میں ان کا نام درج نہیں کیا. یہ ان 3 انصار صحابہ میں سے تھے جو غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے، جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت بھی نازل فرمائی تھی کہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. اور ان تینوں پر بھی اللہ توبہ قبول کرتے ہوئے جھکا جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں تنگی محسوس کرنے لگیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں مگر اسی کی طرف، پھر وہ ان پر قبولیت کی طرف مائل ہوتے ہوئے جھک گیا تاکہ وہ توبہ کر سکیں. لیکن اللہ ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. جیسا کہ پہلے یہ ذکر ہو چکا ہے کہ یہ تینوں پیچھے رہ جانے والے صحابہ حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ تھے، اور یہ تینوں انصار سے تھے. اس حوالے سے حضرت مرارہ کا علیحدہ کوئی بیان نہیں ہے. حضرت کعب بن مالک کا ہی تفصیلی بیان ہے جو حضرت ہلال بن امیہ کے تعلق میں گزشتہ خطبے میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے دوبارہ یہاں بیان کی ضرورت نہیں ہے. اگلے صحابی جن کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عتبہ بن غزوان. ان کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو غزوان تھی. حضرت عتبہ قبیلہ بنو نوفل بن عبد مناف کے حلیف تھے. حضرت عتبہ کے والد کا نام غزوان بن جابر تھا. حضرت عتبہ کی کنیت ابو عبداللہ کے علاوہ ابو غزوان بھی بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ بیان ہوا. حضرت عتبہ نے اردہ بنت حارث سے شادی کی تھی. حضرت عتبہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں ان افراد میں سے 7واں تھا
جو سب سے پہلے اسلام قبول کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے تھے۔ ابن اسیر کے مطابق حضرت عتبہ نے جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ ابن سعد کے مطابق ہجرت مدینہ کے وقت وہ 40 سال کے تھے۔ بہرحال جب وہ حبشہ سے مکہ واپس آئے، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی مقیم تھے، حضرت عتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقیم رہے، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت مقداد کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور یہ دونوں ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت عتبہ بن غزوان اور حضرت مقداد بن اسود دونوں کی مدینہ کی طرف ہجرت کا واقعہ اس طرح ہے کہ مکے سے وہ دونوں مشرکین قریش کے لشکر کے ساتھ نکلے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک لشکر ثنیۃ المرا، یہ رابغ شہر کے شمال مشرق میں تقریباً 55 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ سے اس کا فاصلے پر ہے، اور مدینہ منورہ سے اس کا فاصلہ تقریباً 200 کلومیٹر ہے۔ یہ اس کی طرف روانہ ہوئے، یہ فرمایا آپ نے لشکر یہ روانہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قریش کے لشکر کی قیادت اکرمہ بن ابو جہل کر رہا تھا۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی سوائے ایک تیر کے جو سعد بن ابی وقاص نے چلایا تھا، اور وہ خدا کی راہ میں پہلا تیر تھا جو چلایا گیا۔ اس روز عتبہ بن غزوان اور حضرت مقداد بھاگ کر مسلمانوں کے ساتھ جا ملے۔ یہ اس قافلے میں تو کافروں کے ساتھ آئے تھے، لیکن جیسے کہ پہلے حضرت مقداد کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے، یہ ادھر آ گیا۔ مرزا بشیر احمد صاحب نے سید خاتم النبیین میں جہاد بالسیف کا آغاز اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدافعانہ کارروائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس طرح بیان فرمایا ہے تاریخی کتب سے لے کے کہ جہاد بالسیف کی اجازت میں پہلی قرآنی آیت 12 صفر 2 ہجری کو نازل ہوئی، یعنی دفاعی جنگ کے اعلان کا جو خدائی اشارہ ہجرت میں کیا گیا تھا اس کا باضابطہ اعلان صفر 2 ہجری کو کیا گیا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام مدینہ کی ابتدائی کارروائیوں سے فارغ ہو چکے تھے، اور اس طرح جہاد کا آغاز ہو گیا۔ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ کفار کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً 4 تدابیر اختیار کی تھیں، جو آپ کی اعلیٰ سیاسی قابلیت اور جنگی دوربین کی ایک دلیل ہے، بڑی کھلی دلیل ہے۔ اور تدابیر یہ تھیں، پہلی یہ کہ آپ نے خود سفر کر کے آس پاس کے قبائل کے ساتھ باہمی امن و امان کے معاہدے کرنے شروع کیے تاکہ مدینہ کے ارد گرد کا علاقہ خطرے سے محفوظ ہو جائے۔ اس امر میں آپ نے خصوصیت کے ساتھ ان قبائل کو مد نظر رکھا جو قریش کے شامی رستے قرب و جوار میں آباد تھے، کیونکہ جیسا کہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے یہی وہ قبائل تھے جن سے قریش مکہ مسلمانوں کے خلاف زیادہ مدد لے سکتے تھے، اور جن کی دشمنی مسلمانوں کے واسطے سخت خطرات پیدا کر سکتی تھی۔ دوسری قدم یہ آپ نے اٹھایا کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی خبر رساں پارٹیاں مدینہ کے مختلف جہات میں روانہ کرنی شروع فرمائیں تاکہ آپ کو قریش اور ان کے حلیفوں کی حرکات و سکنات کا علم ہوتا رہے، اور قریش کو بھی یہ خیال رہے کہ مسلمان بے خبر نہیں ہیں، اور اس طرح مدینہ اچانک حملوں کے خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ تیسرا قدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اٹھایا اس وقت مدینہ پہنچنے کے بعد کہ ان پارٹیوں کو بھجوانے میں ایک مصلحت یہ بھی تھی آپ کی کہ اس کے ذریعے سے مکہ اور اس کے گرد و نواح کے کمزور اور غریب مسلمانوں کو مدینہ کے مسلمانوں میں ملنے کا موقع مل جائے، کیونکہ ابھی تک مکے کے علاقے میں کئی لوگ ایسے موجود تھے جو دل سے مسلمان تھے مگر قریش کے مظالم کی وجہ سے اپنے اسلام کا برملا اظہار
نہیں کر سکتے تھے، اور نہ اپنی غربت اور کمزوری کی وجہ سے ان میں ہجرت کی طاقت تھی، کیونکہ قریش ایسے لوگوں کو ہجرت سے جبراً روکتے تھے۔ چنانچہ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ یعنی اے مومنو، کوئی وجہ نہیں کہ تم لڑائی نہ کرو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اور ان مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو کمزوری کی حالت میں پڑے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، نکال ہم کو اس شہر سے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہم ناتوانوں کے لیے اپنی طرف سے کوئی دوست اور مددگار عطا فرما۔ بس ان پارٹیوں کے بھجوانے میں ایک یہ مسئلہ تھی کہ تا ایسے لوگوں کو ظالم قوم سے چھٹکارا پانے کا موقع مل جاوے، یعنی ایسے لوگ قریش کے قافلوں کے ساتھ ملے ملائے مدینہ قریب پہنچ جائیں اور پھر مسلمانوں کے دستے کی طرف بھاگ کر مسلمانوں میں آ ملیں۔ چنانچہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ پہلا دستہ ہی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن الحارث کی سرداری میں روانہ فرمایا تھا، اور جس کا اکرمہ بن ابو جہل کے گروہ سے سامنا ہو گیا تھا، اس میں مکے کے دو کمزور مسلمان جو قریش کے ساتھ ملے ملائے آ گئے تھے، قریش کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آ ملے۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ اس مہم میں جب مسلمانوں کی پارٹی لشکر قریش کے سامنے آئی تو دو شخص مقداد بن عمر اور عتبہ بن غزوان، جو بنو زہرہ اور بنو نوفل کے حلیف تھے، مشرکین میں سے بھاگ کر مسلمانوں میں آ ملے، اور یہ دونوں شخص مسلمان تھے اور صرف کفار کی آڑ لے کر مسلمانوں میں آ ملنے کے لیے نکلے تھے۔ بس ان پارٹیوں کے بھجوانے میں ایک غرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تھی کہ تا ایسے لوگوں کو ظالم قریش سے چھٹکارا پانے اور مسلمانوں میں آ ملنے کا موقع ملتا رہے۔ چوتھی جو تدبیر تھی وہ آپ نے یہ اختیار فرمائی کہ آپ نے قریش کے ان تجارتی قافلوں کی روک تھام شروع فرما دی جو مکے سے شام کی طرف آتے جاتے ہوئے مدینہ کے پاس سے گزرتے تھے، کیونکہ پہلی بات یہ کہ یہ قافلے جہاں جہاں سے گزرتے تھے مسلمانوں کے خلاف عداوت کی آگ لگاتے جاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ مدینہ کے گرد و نواح میں اسلام کی عداوت کا تخم بویا جانا مسلمانوں کے لیے نہایت خطرناک تھا۔ دوسرے یہ کہ یہ قافلے ہمیشہ مسلح ہوتے تھے، اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس قسم کے قافلوں کا مدینے سے اس قدر قریب ہو کر گزرنا ہرگز خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ قریش کا گزارا زیادہ تر تجارت پر تھا، اور ان حالات میں قریش کو زیر کرنے اور ان کو ان کی ظالمانہ کارروائیوں سے روکنے اور صلح پر مجبور کرنے کا یہ سب سے زیادہ یقینی اور سریع الاثر ذریعہ تھا کہ ان کی تجارت کا راستہ بند کر دیا جاوے۔ چنانچہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جن باتوں نے بالآخر قریش کو صلح کی طرف مائل ہونے پر مجبور کیا، ان میں ان کے تجارتی قافلوں کی روک تھام کا بہت بڑا دخل تھا۔ بس یہ ایک نہایت دانش مندانہ تدبیر تھی جو اپنے وقت پر کامیابی کا پھل لائی۔ پھر یہ بھی کہ قریش کے ان قافلوں کا نفع بسا اوقات اسلام کو مٹانے کی کوشش میں صرف ہوتا تھا، بلکہ بعض قافلے تو خصوصیت کے ساتھ اسی غرض سے بھیجے جاتے تھے کہ ان کا سارا نفع مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ اس صورت میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان قافلوں کی روک تھام خود اپنی ذات میں بھی ایک بالکل جائز مقصود تھی۔ سریہ عبیدہ بن حارث، جس میں حضرت عتبہ قریش کے لشکر سے نکل کر مسلمانوں سے جا ملے تھے، اس کا مزید ذکر
طرح ہے، کچھ حصہ گزشتہ کسی خطبے میں بیان کر چکا ہوں میں، تو بہرحال مختصر یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ ماہ ربیع الاول 2 ہجری کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ دار عبیدہ بن الحارث مطلبی کی عمارت میں 60 شتر سوار مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا۔ اس مہم کی غرض بھی قریش مکہ کے حملوں کی پیش بندی تھی۔ یہ سیرت خاتم النبی ان کا یہ حوالہ دے رہا ہوں میں۔ چنانچہ جب عبیدہ بن حارث اور ان کے ساتھی کچھ مسافت طے کر کے ثنیۃ المرا کے پاس پہنچے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ قریش کے 200 مسلح نوجوان اکرمہ بن ابو جہل کی کمان میں ڈیرہ ڈالے پڑے ہیں۔ فریقین ایک دوسرے کے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کچھ تیر اندازی بھی ہوئی، لیکن پھر مشرکین کا گروہ یہ خوف کھا کر کہ مسلمانوں کے پیچھے کچھ کمک مخفی ہوگی، ان کے مقابلے سے پیچھے ہٹ گیا اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہیں کیا۔ البتہ مشرکین کے لشکر میں سے 2 شخص مقداد بن عمر اور عتبہ بن غزوان اکرمہ بن ابو جہل کی کمان سے خود بخود بھاگ کر مسلمانوں کے ساتھ آ ملے، اور لکھا ہے کہ وہ اسی غرض سے قریش کے ساتھ نکلے تھے کہ موقع پا کر مسلمانوں میں آ ملیں، کیونکہ وہ دل سے مسلمان تھے، مگر بوجہ اپنی کمزوری کے قریش سے ڈرتے ہوئے ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ اور ممکن ہے، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے تجزیہ کیا ہے کہ ممکن ہے کہ اسی واقعے نے قریش کو بد دل کر دیا ہو اور انہوں نے اسے بدفعال سمجھ کر پیچھے ہٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ تاریخ میں یہ مذکور نہیں ہے کہ یہ قریش کا لشکر، جو یقیناً کوئی تجارتی قافلہ نہیں تھا اور جس کے متعلق ابن اسحاق نے جمع عظیم یعنی ایک بہت بڑا لشکر ہے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، کسی خاص ارادے سے اس طرف آیا تھا، لیکن یہ یقینی ہے کہ ان کی نیت بخیر نہیں تھی، اور یہ خدا کا فضل تھا کہ مسلمانوں کو چوکس پا کر اور اپنے آدمیوں میں سے بعض کو مسلمانوں کی طرف جاتا دیکھ کر ان کو ہمت نہیں ہوئی اور وہ واپس لوٹ گئے، اور صحابہ کو اس مہم کا یہ عملی فائدہ ہو گیا کہ 2 مسلمان روحیں قریش کے ظلم سے نجات پا گئیں۔ حضرت عتبہ بن غزوان اور ان کے آزاد کردہ غلام خباب نے جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو قباء، یہ بھی ایک روایت آتی ہے طبقات الکبریٰ میں، تو قباء کے مقام پر انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلمہ اجلانی کے ہاں قیام کیا، اور جب حضرت عتبہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے حضرت عباد بن بشر کے ہاں قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتبہ بن غزوان اور حضرت ابو دجانہ کے درمیان مواخات قائم فرمائی تھی۔ حضرت عتبہ بن غزوان کے حوالے سے کچھ اور بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آئندہ ذکر کروں گا۔ اس وقت میں ایک تو یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ الفضل روزنامہ الفضل کی ویب سائٹ انہوں نے شروع کی ہے، اور اس کے بارے میں اعلان کروں گا۔ اسی طرح 2 جنازے بھی ہیں، ان کے مرحومین کے بارے میں ذکر کروں گا۔ الفضل کے 106 سال پورے ہونے پر لندن سے الفضل آن لائن ایڈیشن کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ اخبار الفضل روزنامہ آج سے 106 سال پہلے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی اجازت اور دعاؤں کے ساتھ 18 جون 1913 کو شروع فرمایا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد کچھ عرصہ لاہور سے شائع ہوتا رہا، پھر حضرت مسلم موعود کی قیادت میں یہ ربا سے نکلنا شروع ہوا۔ اس قدیم اردو روزنامہ اخبار کا لندن سے الفضل آن لائن ایڈیشن کا مورخہ 13 دسمبر 2019 سے آغاز ہو رہا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آغاز ہو جائے گا، جو بذریعہ انٹرنیٹ دنیا بھر میں ہر جگہ بڑی آسانی کے ساتھ دستیاب ہوگا۔ اس کی ویب سائٹ alfazlonline.org
تیار ہو چکی ہے اور پہلا شمارہ بھی اس پہ دستیاب ہے. یہاں ہماری مرکزی ٹیم جو ہے آئی ٹی کی، انہوں نے بڑا کام کیا ہے اس کے لیے. اس میں الفضل کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے بہت کچھ موجود ہے. جو ارشاد باری تعالیٰ کے عنوان کے تحت قرآن کریم کی آیات بھی آیا کریں گی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت احادیث نبی بھی ہوں گی. حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات کے اقتباسات بھی ہوں گے. اسی طرح بعض احمدی مضمون نگاروں کے مضمون اور دوسری بات جو عام مضامین ہیں وہ بھی ہوں گے. نظمیں بھی احمدی شرح کی ہوں گی. یہ اخبار ویب سائٹ کے علاوہ ٹویٹر پر بھی موجود ہے اور اینڈرائڈ کا ایپ بھی بن گیا ہے. سوشل میڈیا کے ان ذرائع سے بھی اب یہ کیونکہ روزانہ شروع ہو گیا ہے، اردو پڑھنے والے احباب کو استفادہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح مضمون نگار اور شعراء حضرات بھی اپنی قلمی معاونت بھی کریں اس کے لیے، تاکہ اچھے اور تحقیقی مضامین بھی اس میں شائع ہوں. اس ویب سائٹ میں روزانہ کے شمارہ کی پی ڈی ایف کی شکل میں امیج فائل بھی موجود ہوگی، جس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکے گا. جو پرنٹ کی شکل میں پڑھنا بھی چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال اس کا آج انشاءاللہ آغاز ہو جائے گا. اسی طرح پیر کے روز اس میں خطبہ جمعہ کا مکمل متن جو ہے وہ شائع کیا جائے گا. تازہ خطبے کا خلاصہ بھی بیان ہو جائے گا. تو انشاءاللہ جمعے کے بعد اس کا افتتاح ہو جائے گا. 2 مرحومین ہیں جن کا میں ذکر کروں گا، جن کے جنازے پڑھاؤں گا انشاءاللہ. ان میں سے پہلا ہے مکرمہ سیدہ تنویر الاسلام صاحبہ، جو مکرم مرزا حفیظ احمد صاحب مرحوم کی اہلیہ تھیں. 7 دسمبر کو 91 سال کی عمر میں وفات پا گئی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں. ان کا خاندانی تعارف اس طرح ہے ان کے والد کا نام میر عبدالسلام تھا اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے درینہ اور مخلص صحابی حضرت میر حسام الدین صاحب کی پڑپوتی تھیں. حضرت سید میر حامد شاہ صاحب کی پوتی تھیں اور حضرت خلیفہ مسیح ثانی اطلاع عنہ کی بہو تھیں. حضرت میر حسام الدین صاحب بڑے مشہور ہیں صحابی. آپ 1839 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور سیالکوٹ کے بڑے معروف حکیم تھے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام جب سیالکوٹ میں قیام پذیر تھے تو حکیم صاحب دوا سازی اور مطب کیا کرتے تھے. اس زمانے میں حضرت اقدس کی رہائش ان کے مکان کے ایک حصے میں بھی رہی ہے اور 1877 میں حضرت اقدس سیالکوٹ تشریف لائے تو حکیم صاحب کے مکان پر ایک دعوت کی تقریب میں تشریف لے گئے. حضرت اقدس کی وہ پاکیزہ جوانی اور نمونہ تھا کہ جب حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے دعویٰ کیا تو وہ لوگ جو نیک اور سعید فطرت تھے اور فہم و فراست کے نور سے حصہ پانے والے ان سے تھے، انہوں نے آپ کو قبول کیا. اور سیالکوٹ کے جن احباب نے آپ کو قبول کیا ان میں سے اخلاص و وفا میں یہ گھرانہ بھی سر فہرست تھا. انہوں نے 29 دسمبر میر حسام الدین صاحب نے 1890 کو حضرت اقدس کی مسیح علیہ السلام کی بیعت کی تھی. رجسٹر بیعت کے مطابق ان کا نمبر 213 ہے اور ان کی اہلیہ فیروزہ بیگم صاحبہ کا نمبر 246 ہے، جنہوں نے 7 فروری 1892 کو بیعت کی تھی. حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی کتب میں ان کا ذکر کیا ہے. ازالہ حام میں آسمانی فیصلہ، آئینہ کمالات اسلام، تحفہ کیسریہ، سراج منیر، کتاب البریہ، حقیقت الوحی اور ملفوظات جلد 5 میں کئی جگہ اپنے مخلصین جلسہ سالانہ کے شرکاء، چندہ دہندگان، جلسہ ڈائمنڈ جوبلی اور پورا جماعت کے ضمن میں ان کا ذکر فرمایا ہے. بہرحال مکرمہ سیدہ تنویر الاسلام صاحبہ ان کی نسل میں سے تھیں اور
یہ 1928 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئیں اور پھر 1948 میں جنوری 1948 میں ان کی شادی مرزا حفیظ احمد صاحب سے ہوئی اور اس طرح یہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کی بہو بنی. ان کو تقریباً 1956 سے لے کے 2008 تک مختلف اوقات میں تقریباً 48 سال لجنہ کی مرکزی لجنہ کی سیکرٹری نمائش کی طور پر خدمت جالانے کی توفیق ملی. اسی طرح اور بھی خدمات ہیں ان کی. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی سے ان کا بہت پیار کا تعلق تھا. بڑا تہجد کا بہت خیال رکھنے والی تھیں. بلکہ ان کی ملازمہ نے بتایا کہ جس رات ان کی وفات ہوئی ہے اس رات بھی 3 بجے قریب تہجد ادا کی اور پھر سو گئے اور اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ مجھے بتاتی تھیں کہ جب میں بیاہ کر حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کی بہو بن کے آئی اس خاندان میں تو حضرت خلیفۃ مسیح ثانی اور حضرت ام ناصر نے مجھے اتنا پیار اور عزت اور محبت دی کہ میکے کی یاد مجھے بالکل بھول گئی. پھر انہوں نے بہت حوالے بھی حضرت خلیفۃ ثانی کے باتیں یاد تھیں اور اچھی یادداشت تھی. اللہ تعالیٰ ان سے مخلص کا سلوک فرمائے اور رحم فرمائے، یاد بلند کرے. دوسرا ذکر ہے ہماری مرحومہ سسٹر حاجہ شکورہ نوریہ صاحبہ کا، امریکہ کی ہیں، جو 1 دسمبر کو وفات پا گئی تھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ 1927 میں پیدا ہوئی تھیں. ابتدائی زمانہ واشنگٹن ڈی سی میں گزارا. 1960 کی دہائی میں آپ ہائی اسکول میں تاریخ کے مضمون کی ٹیچر رہیں. بعد میں ورلڈ ہسٹری میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی. پھر ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی خواہش تھی کہ آپ پروٹیسٹنٹ مشنری بنیں. لیکن بعد میں جب آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو آپ نے دوسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر 1968 میں باضابطہ طور پر آپ نے چرچ کو بھی چھوڑ دیا. امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا میں سفر کے بعد آپ نے افریقہ کی متعدد یونیورسٹیوں میں مطالعے کے لیے 1 سال کی رخصت لی. پھر یورپ کا سفر بھی اختیار کیا. ذہن میں اٹھنے والے دینی سوالات اور مسائل کو حل کروانے کی کوشش میں کی تلاش میں رہتی تھیں. واشنگٹن ڈی سی جب واپس آئیں تو ان کا تعارف مذہب اسلام سے ہوا. اتفاقاً آپ کی ملاقات ایئرپورٹ پر اپنے ایک دوست کے بیٹے سے ہوئی جنہوں نے کچھ عرصہ قبل احمدیت قبول کی تھی. اس وقت وہاں مکرم میر محمود احمد ناصر صاحب ہوتے تھے. ان سے وہاں ملاقات کرنے کے لیے مبشر صاحب کے ہمراہ مکرم میر محمود احمد صاحب ناصر ملاقات کرنے کے لیے مکرم مبشر صاحب کے ہمراہ ایئرپورٹ پر موجود تھے ان دوست کے سے ملاقات کرنے کے لیے. تو اسی میں ان کا بھی تعارف ہو گیا. انہوں نے آپ کو دین اسلام سے متعارف کروایا اور یہ سلسلہ جاری رہا اور آہستہ آہستہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگیں. اور جس عقیدے کی آپ کو تلاش تھی وہ آپ کو اسلام میں نظر آنے لگا. 1989 میں 79 میں آپ نے خواب میں قرآن کریم کے ایک نسخے اور کلمہ شہادت کو دیکھا. اس کے بعد آپ کو یقین ہو گیا کہ اسلام اور احمدیت ہی حقیقی مذہب ہے. چنانچہ آپ نے بیعت کر لی. بیعت کے بعد آپ نے مختلف حیثیتوں سے جماعتی خدمات سر انجام دیں. لجنہ امائلہ امریکہ کے مختلف پروگراموں میں نہ صرف حصہ لیتی بلکہ فعال کردار ادا کرتی تھیں. 1986 میں آپ واشنگٹن ڈی سی مجلس کی لوکل صدر منتخب ہوئیں جہاں 5 سال تک آپ نے خدمت سر انجام دی اور ساتھ ساتھ آپ کو نیشنل نائب صدر کے طور پر خدمت کی توفیق ملی. اس کے علاوہ آپ کو مختلف شعبہ جات میں خدمت کی توفیق ملی. 1995 میں آپ کو حج کرنے کی توفیق ملی. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر اور آپ کی رہنمائی میں قرآن مجید کی جو 5 جلدوں والی تفسیر ہے 5 والیوم کمنٹری، اس کے لیے 118 صفحوں پر مشتمل انڈیکس تیار کرنے والی ٹیم میں شامل تھی اور ان کا بڑا کردار تھا اس کو بنانے میں.
لجنہ اور جماعت کے مختلف رسائل اور مجلسوں میں بھی آپ نے متعدد عناوین پر مضامین لکھے۔ 1997 اور 1998 میں اطفال کے لیے ہر اتوار والے دن کلاسز کا اجرا کیا۔ ناصرات کے لیے احمدی سمر کیمپ میں کونسلر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ کئی سالوں تک آپ نے احمدیہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیٹی میں بھی خدمات انجام دیں، جس کے ذریعے آپ نے نہایت جاں فشانی سے پاکستانی حکومت کی طرف سے احمدیوں کے خلاف ہونے والی زیادتیوں پر نہایت جامع ڈاکومنٹس تیار کیے۔ شمشاد ناصر صاحب مولنگا وہاں کے لکھتے ہیں، لیکن ان تمام کاموں سے بڑھ کر آپ کہا کرتی تھیں کہ تبلیغ کرنا ان کی پہلی محبت تھی، اور ہر کام پر اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو ہی مقدم رکھا کرتی تھیں۔ کئی سال تک آپ لجنہ کی نیشنل تبلیغ سیکرٹری کے طور پر خدمات میں جالاتی رہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں بھی تبلیغ کیا کرتی تھیں۔ نیز یونیورسٹی کیمپس اور گرجا گھروں میں بھی مختلف تبلیغی پروگرام منعقد کرنے میں فعال کردار ادا کیا کرتی تھیں۔ جماعتی لٹریچر کو مختلف ایتھنک گروہوں میں تقسیم کرنے کے لیے بھی آپ نے باقاعدہ منصوبہ تیار کیا ہوا تھا۔ یہ شمشاد صاحب کی رپورٹ نہیں تھی، یہ دوسرے حوالے سے آئی تھی۔ شمشاد صاحب کا جو ذکر کیا ہے ان کا وہ اس طرح ہے، لکھتے ہیں کہ سسٹر شکورہ نوریہ صاحبہ پردہ کی بہت پابند تھیں، ہر وقت پاکستانی اسٹائل کا برقع پہن کر رکھتیں۔ ان کا برقع ان کے کسی کام میں کبھی رکاوٹ نہیں بنا۔ جماعتی کاموں کی وجہ سے انہیں بعض اوقات حکومتی سطح پر سینیٹرز، کانگریس مین وغیرہ سے بھی ملنا پڑتا تھا، اور وہاں بھی برقع پہن کر جایا کرتی تھیں اور سارے کام بخوبی سر انجام دیتی تھیں۔ تبلیغ کے کاموں میں مبلغین کرام کی بہت مدد کرتی تھیں۔ شمشاد صاحب کہتے ہیں کہ میں جب یہاں نیا آیا تو میرے ساتھ بیٹھ کر مجھے امریکہ کی ہسٹری بتائی اور کام کرنے میں مدد کرتی تھی۔ پھر لکھتے ہیں کہ آپ کو خلافت کا بےحد احترام تھا اور بڑی گہری وابستگی تھی۔ اب میں جب گیا ہوں گزشتہ 2018 میں امریکہ، تو باوجود بیماری کے ویل چیئر پر ملنے بھی آئی تھیں، بڑی مشکل سے تکلیف سے۔ خطبات بڑی باقاعدگی کے ساتھ سنتی تھیں۔ شروع میں جب MTA نہیں تھا اور کیسٹ کے ذریعے خطبہ آتا تھا تو آپ خطبے کا انگریزی ترجمہ کرنے میں بہت مدد کیا کرتی تھیں۔ نماز باجماعت کی پابند تھیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے تو جب بھی انہیں دیکھا مسجد میں ہی دیکھا، اور مسجد میں باقاعدگی کے ساتھ نماز باجماعت میں شامل ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، جو درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسی خدمت کے جذبے سے معمور اور اخلاص و وفا میں بڑے ہوئے اور لوگ بھی جماعت کو عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر